بندہ کوئی برا کام کرتا ہے، کچھ گناہ کرتا ہے اور اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ زلزلہ بھی آتا ہے، تو بھئی زمین کیوں روتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ سجدے میں جاتا ہے وہ جگہ قیامت کے دن اس کے لیے حق میں گواہی دے گی۔ اسی طرح کی زمین سن بول سکتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہوں گے نیکی اور بدی مختلف رد عمل دینے پر مجبور کرتے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم راز ہے، کیونکہ ایک بے جان چیز جو بول سکتی ہے، اللہ کے حکم سے بول اور سن سکتی ہے۔ اور بعض لوگ بہت گناہ گار ہوتے ہیں جن میں کچھ خاص گناہ جو عورتیں کرتی ہیں تو زمین صدمے سے کانپ اٹھتی ہے، اس کی آنکھیں آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور اپنی فریاد پیش کرتی ہے۔ مگر وہ کون سے گناہ ہیں جو زمین کے صبر کو بھی توڑ دیتے ہیں؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے قدموں تلے زمین بے چین ہو جاتی ہے؟ ذرا غور کریں، جب ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے تو اس کی ممتا اسے خوشی دیتی ہے، لیکن اگر وہی ماں اپنے بچے پر ظلم کرنے لگے کیا اس کی ممتا زخمی نہیں ہو جاتی؟ اسی طرح زمین بھی ایک ماں کی طرح ہے جو ہر انسان کو اپنے آغوش میں سنبھالتی ہے، لیکن جب کچھ عورتیں اپنے اعمال سے اس کے وقار کو مجروح کرتی ہیں تو بے قرار ہو جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قوموں نے اللہ کی حدود کو توڑا، جب عورتوں نے بے راہ روی اختیار کی اور جب حیا اور پاک دامنی چھوڑ دیا، تب زمین نے اپنا سکون کھو دیا اور عذاب کی صورت میں انسانوں پر اپنا غصہ برسایا ہے کہ آج بھی زمین ہمارے اعمال پر رو رہی ہے۔ ایسی عورتیں کے گناہ جس سے زمین ہل جاتی ہے۔ یہ سوالات بے حد اہم ہیں کیونکہ ان کے جوابات ہماری زندگی کے رخ کو بدل سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ بڑے گناہ کون سے ہیں جنہیں دیکھ کر زمین بھی سسک اٹھتی ہے، شاید ہم اپنی اور اپنے ارد گرد کی زندگیوں کی اصلاح کر سکیں گے۔ اور وہ عورتیں کون ہیں جو زمین کے غم کا سبب بنتی ہیں؟ وہ کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنے والے پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ سوچے اگر کسی کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ زمین والدین کے آنسو کو محسوس کرتی ہے، ان کی آہوں کو سنتی ہے۔ جب کوئی عورت ان کے دل توڑتی ہے تو زمین اس گناہ پر بھی رو دیتی ہے۔ کیا آج کے دور میں ہم اپنے والدین کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہماری مصروفیات، دنیا، دلچسپیاں ہمیں ان کی محبت اور خدمت سے محروم کر رہی ہیں؟ یاد رکھیں، جس طرح آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے کل ہماری اولادیں ہمارے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کریں گی۔ زمین جو ہے ان مظلوم والدین کی فریاد سنتی ہے، ان کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دیتی ہے۔ اور بے حیا عورتیں دوسرا گناہ۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ زمین روتی ہے جب چغل خوری، غیبت ایسا زہر ہے جو دلوں کو جلاتا ہے، رشتوں کو ختم کرتا ہے، زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور ہر وقت لڑائی جھگڑے، اور عورتیں آپس میں بیٹھ کے برائیاں کرتی ہیں، عیب تلاش کرتی ہیں، ایک دوسرے تک پہنچ کر تعلق خراب کر دیتی ہیں۔ زمین بھی اس عمل پر چیخ اٹھتی ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جسے قرآن میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے مترادف کہا گیا۔ اگر کوئی عورت کسی کی برائی کرتی ہے تو کسی کا راز کھولتی ہے اور دوسروں کے گھروں میں فساد ڈالتی ہے، زمین بھی اس گناہ پہ بے چین ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے چغلی، غیبت اور مزید آسان بنائی، جہاں لوگ دوسروں کی زندگیوں پر تبصرے کرتے تھے، ان کی کمزوریوں کو اچھالتے تھے، ان کا عیب تلاش کرتے تھے، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا ہر ایک لفظ زمین پر محفوظ اور قیامت کے دن ہمارے خلاف پیش کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے زبان کو خبر پھیلانے کے لیے بنایا گیا ہے، مگر جب عورتیں اس کا غلط استعمال کرتی ہیں، یہی زبان ان کی ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ چغلی، غیبت دلوں میں بغض، نفرت پیدا کرتی ہے، بہنوں کو بہنوں سے، ساس کو بہو سے اور دوستوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین ان گناہوں پہ رو پڑتی ہے۔ ہمیں بھی استغفار کرنا چاہیے اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔